کیا رمضان میں ایک قضا نماز 70 قضا نمازوں کے برابر ہوگی؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب 17 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور ایک نماز کا ثواب بھی 17 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اگر ہم پچھلی چھوڑی ہوئی نمازیں قضا کرنا چاہیں تو کیا ایک نماز پڑھنے سے 70 نمازیں ادا ہوں گی؟ ایک ہی ادا ہوگی۔ اہلیہ فہد انڈیا سے ایک ہی ادا ہوگی جی، 70 نہیں ادا ہوں گی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہے کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کم تھوڑا نہیں بڑھتا بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ ایک اللہ کی طرف سے پیکج ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک فجر پڑھی تو وہ 70 فجر نمازوں کی قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک فجر پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فجر کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن قضا وہ ایک ہی نماز کی طرف سے ہوگی، وہ کئی نمازوں کی قضا نہیں کہلائے گی۔ جاب کی وجہ سے جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنا، ہاں جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ میری آئی ٹی کمپنی میں ریسیپشن کی جاب ہے، مجھے یہاں 14 گھنٹے جوڑا بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ جوڑا کھولنے اور نکالنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں میں جوڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ امت اللہ حیدرآباد انڈیا سے۔ جوڑا سے میری خیال یہ جو بال خواتین باندھ کے رکھتی ہے نا، یہ مراد ہے۔ دیکھیں اگر وہ جوڑا پیچھے کی طرف ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، نماز میں عورت کو چاہے وہ گھر میں ہو، جاب پہ نہ بھی ہو، اس کے لیے نماز میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بندے میں ہیں تو بندے ہی رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جوڑا اوپر کی طرف ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا ہے، اور بتایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی۔ چونکہ یہ ضرور حدیث یہ عمل ناجائز ہے، تو پھر جو ناجائز عمل ہے وہ نماز میں تو اور زیادہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کھولیں اور نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باندھنا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے اوپر کی طرف، لیکن اب وہ آپ کتنی مجبور ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو وہ کھولنا پڑے گا۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، قضا کرنے سے بہتر ہے اسی طرح پڑھ لیں۔ قضا کرنے میں تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نماز کا فرض بہرحال ادا ہو جائے گا جس طرح بھی، یعنی اگر وہ اوپر کی طرف بھی جوڑا آپ نے باندھا ہوا ہے تو نماز کا فرض بہرحال ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے نماز ہی قضا کرنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال نماز میں اس کا کھولنا لازم ہے، یعنی نماز کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ توبہ کے بعد بے پردہ ویڈیوز کا گناہ۔ اگر کسی لڑکی نے بے پردگی کی حالت میں کسی شادی میں ڈانس کیا ہو اور اس کی ویڈیو خاندان والوں کے پاس موجود ہو، تو اب اگر اس لڑکی نے توبہ کر لی ہو پھر بھی وہ ویڈیو لوگوں کے گھروں میں چلے تو کیا اس کا گناہ اس کو ملے گا یا نہیں؟ مثال منال صاحبہ لاہور سے۔ نہیں، اب تو گناہ نہیں ملے گا اس کو چاہیے کہ جہاں تک یہ روک سکتی ہے آسانی کے ساتھ روک لے، یعنی جہاں تک ڈیلیٹ کر سکتی ہے۔ جیسے کسی نے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی اور چینل بھی اس کا اپنا ہو تو وہ اسٹرائک دے کے بند کروا سکتی ہے کہ بھائی میری یہ ویڈیوز اب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ لیکن کسی اور نے اپلوڈ کی ہو تو اس کو کہا تو جا سکتا ہے، زبردستی کا رائٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو جہاں تک آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات تو استعمال کرنے چاہیے، جہاں آپ کے اختیارات نہیں ہیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب ایک دفعہ سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ اللہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ کہتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب بہت پختہ جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور پھر ان وسوسوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔